کلپ نمبر 463۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 سے 104 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو۔ اس آیت میں جو صدقے کا لفظ مذکور ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر اوپر کی آیت میں ہے، انہوں نے کفارے کے طور پر جو صدقہ دیا تھا وہ مراد ہے، اور وہ صدقہ ان پر واجب نہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقے سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمے واجب تھی، انہوں نے توبہ کی اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقے سے زکوٰۃ مراد ہے۔ وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ صدقہ پیش کرنے والے کے لیے دعائے خیر کرنا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حق میں دعا کرتے۔ میرے والد صاحب نے صدقہ حاضر کیا تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔ تفسیر مدارک میں ہے سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا ان کے لیے رحمت اور دلوں کا چین ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے دلوں کا چین ہیں، اور مسلمان کو جس قدر محبت رغبت حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے مبارک کے حصول میں ہو سکتی ہے اور کس چیز میں ہوگی۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں بھی تھا اور اب بھی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے عمل دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اور اگر اچھے نہ پائیں تو ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا انتقال فرمانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے عمل پاؤں گا تو میں اللہ عز و جل کی حمد کروں گا، اور اگر اچھے اعمال کے علاوہ پاؤں گا تو تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ لہٰذا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ان کی زندگی اور وفات کے بعد دونوں صورتوں میں حاصل ہوگی اور دلوں کے چین و سکون کا باعث بھی ہوگی۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا انہیں معلوم نہیں؟ اس آیت میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقے کی ترغیب دی گئی ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور خود صدقے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا اور اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال سے دیا گیا صدقہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہو، پھر وہ صدقہ رحمان عز و جل کے دستے قدرت میں بڑھتا رہتا ہے۔
حتیٰ کہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں مذکور دائیں ہاتھ سے جسم والا دایاں ہاتھ مراد نہیں، بلکہ یہ متشابہات میں سے ہے جس کا معنی وہی ہے جو اللہ عز و جل کی شایان شان ہے۔ نیز اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو سود اور رشوت وغیرہ کی حرام آمدنی سے صدقات و خیرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے رہا ہے، اس لیے ہم غریبوں کی بھلائی اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں اس مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔ چنانچہ قاسم بن بخیمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اس سے صلہ رحمی کرتا یا صدقہ کرتا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں وہ شخص تعجب میں نہ ڈالے جس نے حرام مال کمایا، کیونکہ اگر وہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرے یا اسے صدقہ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اس میں سے کچھ بچ جائے تو یہ جہنم کی طرف اس کا زاد راہ ہوگا۔